پہلی بات تو یہ ہے، اس میں ایک بات بڑے غور سے سمجھ لینی چاہیے پورے علم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم میں اور دور نبوت میں ایک فرق ہے۔ دور نبوت میں اور بعد کے زمانے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دور نبوت میں اللہ کا رسول سامنے موجود ہے اور اس پر وحی بھی آ رہی ہے، اور دور نبوت کے بعد اللہ کا رسول سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دور نبوت میں کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کے مابین جب کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہوتا تھا، وہ تفسیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کسی بات کو سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اطلاق کا اختلاف ہو سکتا ہے، امپلیکیشن کا اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طرح اسٹریٹجی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو بھی اختلاف صحابہ کے درمیان میں ہوتے تھے وہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کو فرماتے تھے کہ اللہ کا منشا یا اللہ کی بات اس میں یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ حدیث کی بے شمار روایتیں آپ کی انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی توضیحات تفصیلات پر مبنی ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے جس سے وضاحت ہو جاتی تھی، کلیئرٹی آ جاتی تھی، اور جو خیال دوسرا پیدا ہوتا تھا یا جو اختلاف پیدا ہوتا تھا وہ رفع ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تمام کے تمام انسان ہیں، تمام انسانوں کی حیثیت برابر ہے، کوئی ان میں بڑا نہیں ہے، کوئی ان میں چھوٹا نہیں ہے۔ سب نے جو بات کرنی ہے دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے، جو بھی علم کے اندر دلیل کی حیثیت ہوتی ہے اسی جگہ سے بات کرنی ہے۔ تو 100 لوگ ایک دلیل دیں تب بھی وہ ایک ہی دلیل ہے، اور ایک آدمی ایک دلیل دے تب بھی وہ ایک ہی دلیل ہے۔ فیصلہ اس دلیل کے بنیاد پر ہونا ہے۔ اچھا، کون سی بات حتمی طور پر صحیح ہے یا نہیں ہے، اس وقت چونکہ اللہ کا رسول موجود نہیں ہے، اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو متعین طور پر، حتمی طور پر، یقینی طور پر، جس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پر تو یقین رکھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن میں آپ کو لازم نہیں کر سکتا کہ آپ بھی اس بات کو مانیں، کیونکہ آپ کو میں اسی صورت میں لازم کر سکتا ہوں جب کہ اللہ کے رسول کی براہ راست شہادت آپ کے سامنے پیش کروں، جو اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ تو ایک یہ فرق ہے جو ہمارے زمانے کا، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، طے کر لیجئے کہ یہ 1400 سال سے جو اختلافات کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے یہ قیامت تک چلتا رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا رسول موجود نہیں ہے۔ اس میں جو اختلافی مسائل ہوں گے یا اختلافی مباحث ہیں ان کا حتمی معاملہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت ہی میں طے ہوگا، یعنی قیامت کے موقع پر بھی ان ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی کہ کچھ لوگ جو ہیں اس رائے کو غلط اختیار کر رہے تھے، کچھ صحیح اختیار کر رہے تھے، وہ بھی اچھے اور نیک جذبے سے کر رہے تھے، وہ بھی اچھے اور نیک جذبے سے کر رہے تھے۔ تو ایک بات تو یہ میں نے اصولی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جہاں تک لفظ کا معاملہ ہے تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا تعلق قانون سے ہے۔ قانون کی جب عدالت کے سامنے آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو قانون کی ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو لے کر اس کے الفاظ کو، اس کے جو پورے کے پورا اس کا جو سیاق ہے، جس تناظر میں، جس مدعا سے، جس پس منظر سے وہ بات کہی گئی ہے، اس بات کو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو قانون تقاضا کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ٹیکسٹ ہے، یہ پھر اس کو واضح کر لیجئے، ایک متن ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان الفاظ کا معنی اور مفہوم ہمیں طے کرنا پڑتا ہے، وہ چاہے اہل عرب ہوں۔ اہل عرب کی بھی جو موجودہ عرب ہیں یا بعد کے عرب ہیں ان کی یہ زبان نہیں ہے۔ عربی زبان جو قریش کی زبان تھی وہ بالکل مختلف زبان تھی، مختلف اس پہلو سے، یعنی اس کے سٹرکچر تو ایک طرح سے وہی ہے، لیکن وہ کیسے استعمال ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے جو 250 سال 300 سال پہلے اردو بولی جاتی تھی وہ آج کی اردو سے بالکل مختلف تھی، تو اسی طرح عربی زبان بھی بالکل مختلف تھی۔ تو ان مفسرین کو بھی اسی طرح کم و بیش غور کرنا پڑتا ہے جیسے کہ دیگر زبانوں کے مفسرین اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔